اور جو نیک کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان سے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ کی ذات کا کتنا بڑا وعدہ ہے کہ مومن مسلمان پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان لانا، کہ جو شخص ایمان لے کے آیا اللہ کی ذات پر، جس نے یہ کہہ دیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور جو اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب مانا، جس نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے وہ محبوب جو اس کائنات میں سب سے آخری نبی خاتم النبیین بن کے آئے، اللہ کے محبوب، ان پر ایمان لے کے آنے والے کے لیے انعامات کیا ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں اور نیک اجر کمانے والے ہیں تو اللہ ان کے اجروں کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں جن میں ان کے محل، ان کے نیچے جو ہے محل کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ دنیا میں تو سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں کے لیے کہ جب جنت میں ہوں گے تو یہ سونے کے کنگن پہنیں گے اپنی خواہشات کے مطابق۔ میں ایک جگہ چلا گیا، وہاں پہ میری ایک بات، ایک وکیل تھا لاہور، تو وہ کچھ دہریہ قسم کا تھا، مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک مجلس تھی، مسلمانوں کی محفل تھی، وہاں پہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، نام اس کا یاسین تھا، نام بڑا پیارا تھا۔ اب وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک بات کا آپ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو، جنت میں جو باغ ہوں گے وہاں پہ شہد ہوگا، وہاں پہ دودھ ہوگا، وہاں پہ انار ہوں گے، وہاں پہ کھجوریں ہوں گی، وہاں پہ یہ ہوگا، یعنی کہ وہ ساری کی ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ تو عرب کی محرومی ہے، وہ اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایک بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے نا، تو عرب لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں، انار وغیرہ یہ وہ کم تھے، تو وہ شہد وغیرہ اور باقی یہ سارے چیزیں مقدار میں کم تھی، تو وہ کہنے لگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محرومیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ سوال میرا یہ ہوا کہ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہہ رہا جی ہمارے بچے آج کل برگر کھاتے ہیں، ہمارے بچے آج کل وہ دیگر لوازمات کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، فلاں چیزیں کھاتے ہیں، تو ان چیزوں کا تو جنت میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے جو شہد کے قریب نہیں جاتے، جو دودھ کے قریب نہیں جاتے، جو ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، کل جب جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ تو کھائیں گے نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے تیرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ایک اور لفظ بھی اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو جو تو چاہے گا وہ ملے گا۔ اب چاہنے میں تیرا پیزا بھی آ گیا، اب چاہنے میں تیرا برگر بھی آ گیا، اب چاہنے میں جو تو چاہے گا اللہ نے کہا کہ جنت میں ملے گا۔ کیا دنیا جہان کی جتنی چیزیں ہیں کیا اس روح زمین سے باہر سے آئی ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی؟ اس کائنات کا مالک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ نے جب کہہ دیا کہ جو تو چاہے گا وہ تجھے جنت میں ملے گا، تو پھر یہ تو سوچ کہاں سے لے کے آئے؟ اب وہ آگے سے آگے نکلتا چلا گیا، آگے سے آگے۔ جب دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 10-12 کو تو وہ گمراہ کر چکا تھا، یعنی کہ اس کی بات پہ لگے ہوئے تھے۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو باقی وہ تو نہ مانا اس بات کو، ظاہری بات ہے جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا رکھی ہو تو وہ کسی کی بات کو نہیں مانے گا، لیکن جن کو اس نے گمراہ کیا تھا انہوں نے کہا مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات حق اور سچ ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ بندہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، روز آتا ہے ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، روز آتا ہے ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ہمیں یہ قرآن پاک سے دور کرتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ بھی اس کائنات میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی شکل میں جو بتایا وہ کیا ہے
کہ جب جنت ہوگی تو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اطلس کے سبز کپڑے، یعنی کہ خوبصورت لباس ہے، سبز باریک لباس، جس کو جب مرد پہنے گا تو وہ بڑا طبیعت میں اس کے کچھ طبیعت بڑی خوش ہوگی، اور وہ جیسے ہی ان کو پہنے گا بڑا لطف محسوس کرے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھے۔ اب ذرا اس بات کو آپ محسوس کیجئے کہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ ٹیک لگائے تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، جیسے کہ ایک بڑا مطمئن بندہ، ایک بندہ تمام تر پریشانیوں سے نجات جو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی کو پاتے ہوئے وہ اتنا مطمئن ہوگا کہ اللہ نے اس کا ایک طرز کو قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ وہ جب بیٹھے ہوں گے تو بڑے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ بدلہ ہے جس کا پہلے ذکر فرمایا کہ ایک تو وہ بدلہ ہے کہ جب جہنم ہوگی اور جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جب وہ پانی کی طلب کریں گے تو ان کو وہ پانی دیا جائے گا، تو وہ جب پانی پئیں گے تو ان کے چہرے سے ان کا ماس اتر جائے گا۔ ایک تو وہ بدلہ ہے، اور پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ تو بدلہ جو ہے یہ تو بہت برا بدلہ ہے، کہ پانی بھی برا اور وہاں رہنے والی جگہ بھی بری۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کے لیے بتایا کہ کیا خوبصورت ٹھکانہ ہوگا، کیا خوبصورت نشانی ہے اللہ کے انعامات کی، کہ جو مومن مسلمان اس دنیا اور کائنات میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی جب پوری ہوتی ہے تو اس روح زمین کو جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی موت جو ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی روح کو ایسے مہمانوں کی طرح لے جایا جاتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی بڑا مہمان آئے تو ہم دروازے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے آئے ہیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں، ہمارے پیر آئے ہیں، ہمارے استاد آئے ہیں، تو ہم استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو استقبال کر کے لاؤ۔ کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ اب منٹ میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ نیک ہونا کتنا آسان ہے۔ میں بس آخر میں صرف یہ سمجھاؤں گا کہ نیک ہونا کتنا آسان ہے۔